ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام افطار ٹائم میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ افطار ٹائم ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ رمضان سے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں اور حمد اور نعت بھی سن سکتے ہیں اس پروگرام میں۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنے مہمانان کا جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ان کا تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں 2 مہمان جو ہیں تشریف فرما ہے۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں مفتی ثناء اللہ خان قاسمی صاحب جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب آغا سروش صاحب جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت سنائیں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، رمضان سے متعلق کوئی بھی آپ کا سوال ہے یا آپ کوئی نعت سننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے سوال کریں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ آغاز کریں گے اپنے پروگرام کا، اور میں آغا سرور صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد جو ہے سنائیں۔ میں پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی، بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی، تمام فاصلے میرے ہیں قربتیں اس کی، تمام فاصلے میرے ہیں قربتیں اس کی، نماز کیوں نہ ہو معراج آدمی کے لیے، نماز کیوں نہ ہو معراج آدمی کے لیے، سمیٹ لیتے ہیں سجدے مسافتیں اس کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت پیارا شعر۔ سمیٹ لیتے ہیں سجدے مسافتیں اس کی، نبی وہ آلے نبی سے ہے اتنا پیار اسے، درود پاک میں شامل ہیں شرکتیں اس کی، اور ملے نہ اذن تو بادل برس نہیں سکتے، ہوائیں چلتی ہیں لے کر اجازتیں اس کی، ہوائیں چلتی ہیں لے کر اجازتیں اس کی، نئے ایک دانے سے 100 دانے بارور ہوتے، اگر زمین میں ہوتی نہ برکتیں اس کی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا شعر، بہت خوب آغا سروش صاحب، بہت بہت، اگر زمین میں
ہوتی نہ برکتیں اپنی بیان ہو نہیں سکتی عنایتیں اس کی. کیا خوب، کیا بہت بہت شکریہ، بہترین آپ نے نعت فرمائی. بہت بہت شکریہ آغا سرور صاحب. اور ناظرین، اس پیاری اور خوبصورت حمد کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے کچھ کالرز کو. دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے ہیں، ان کے کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی محترم، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں کشمیر سے بول رہا ہوں، فیاض احمد ہے سر. ایاز احمد جی. ہاں سر، آپ کا پروگرام دیکھ کے ہمیں بہت خوشی ہوئی سر. جی بہت بہت شکریہ ایاز صاحب. جی سر سوال یہ مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے نا سر، ٹوتھ پیسٹ جی سر، ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ ٹھیک. اور کوئی سوال؟ نہیں سر، یہ سوال. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی السلام علیکم. آپ کی آواز آ رہی، سوال اپنا پوچھیے. ہاں وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے جیسے رمضان میں کوئی ایمان والا ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے اور کب تک کے لیے ہے، اور غیر ایمان والا ختم ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم یو پی سے، اتر پردیش سے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں، ہمارا نام عبد الخالق ہے. جی جی سوال پوچھیے. جی سوال یہ ہے کہ ہمارے والدہ جو ہے نا 12 روزے رمضان کے چھوٹ گئے جی، ان کو بدل کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک. ابھی والدہ صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، تو وہ ابھی روزے تو رہ رہے ہیں مگر ان کے شروع میں 12 روزے چھوٹ گئے. جی اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس کا بدل کرنا ہے، یا پیسوں سے فدیہ دے کر سکتے ہیں، یا وہ خود روزے کتنے رہ سکتے ہیں، یہ سوال ہے ہمارا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک سوال تھا کہ جب ہم سحری کھاتے ہیں تب اذان پڑھنے کے وقت ہمیں کھانا بند کرنا چاہیے یا جب اذان ختم ہو جاتی ہے تب ختم کرنا چاہیے کھانا کھانا سحری کے وقت؟ ہاں ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب، کشمیر سے ایک سوال کیا تھا ایاز احمد صاحب نے کہ روزے کی حالت میں کیا ٹوتھ پیسٹ برش کر سکتے ہیں ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ؟ ٹوتھ پیسٹ میں روزے کی حالت میں چونکہ اس میں مزہ ہوتا ہے، جی. نمک ہوتا ہے اور اس کا مزہ حلق کے اندر تھوک کے ذریعے سے جا سکتا ہے. جی. اسی لیے وہ کرنا مناسب نہیں ہے، اسے روزہ ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے. البتہ اس کی جگہ مسواک استعمال کیا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کا استعمال فرمایا کرتے تھے. لیکن رہی یہ چیزیں جس میں مزہ ہوتا ہے اور جس میں نمک ہوتا ہے اور جس میں کیمیکلز ہوتے ہیں، جیسے منجن بھی اسی میں آتا ہے، تو اس کا مزہ حلق کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچنے کا امکان ہوتا ہے اور روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ چیزیں روزے کی حالت میں استعمال نہیں کرنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اور یو پی سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا بعد مرنے کی اس کو جنت ملے گی رمضان میں؟ دیکھیے، دنیا میں کسی انسان کو یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ یہ انسان کو جنت دیں گے. جی. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مبنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے نواز دے. جی. لیکن رمضان کے مہینے کی حد تک نبوی فرمان کی روشنی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں، اللہ کا جو اصول ہے، جو دستور ہے کہ جب انسان مرتا ہے تو اس وقت اس پر کسی قسم کی کارروائی نہیں ہوتی. ایون یہاں تک کہ کوئی فاسق اور فاجر انسان بھی اگر رمضان میں مرتا ہے تو اس کو قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا. رمضان کے ختم ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر سے اس کے حساب شروع کرنے کا حکم فرما دیں، لیکن کسی قسم کا عذاب نہیں ہوتا. رمضان کے احترام میں اگر کوئی فاسق مرتا ہے تو اس پر عذاب یا کسی قسم کی کارروائی نہیں کی جاتی. لیکن جنت کا دینا یا جنت کے فیصلے کرنا یہ تو روز محشر اللہ تعالیٰ انسانوں کے
فیصلے فرمائیں گے اسی وقت یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. ہاں اگر کوئی نیک انسان رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے رمضان میں ہو چاہے غیر رمضان میں ہو، کہ نیک انسان جب مرتا ہے اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، قبر کو ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور قبر کی ساری تکلیفیں اس سے دور کر دی جاتی ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم صاحب اپنا سوال پوچھیے. سر میری ماں ہمیشہ روزہ رکھی ہے اس نے. جی میری ماں نے ہمیشہ روزہ رکھی ہے، لیکن اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اب وہ اس کی سکت نہیں ہے روزہ رکھنے کی. جی ہمیں تنگ کر دیا، ہم میں رکھوں گی، ہم نہیں بیٹھنے دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت کمزور ہے. جی اس کے لیے ہمیں کچھ پیسے دینے ہیں یا کچھ دینا ہے، یا ایسے اس کو باقی دنوں میں بھی وہ نہیں رہ سکتی ہے. جی اب سر اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک اس کے لیے ہم فدیہ دے دیں یا اور کچھ؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی سوال پوچھیے اپنا. سر مجھے سوال ہے خان صاحب سے. جی اعتکاف کی فضیلت اور کتنے آدمی اکٹھے اعتکاف کر سکتے ہیں؟ کتنے آدمی اعتکاف کر سکتے ہیں ایک گھر میں؟ نہیں سر. جی مسجد میں کتنے آدمی اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں؟ جی سر. اور اعتکاف کی فضیلت صدقہ یتیموں پر فرض ہے. ٹھیک. اور سر اگر کسی بچے کا جنم ہو جائے گا نا آج، جی اس کو بھی صدقہ دینا ہے یا نہیں؟ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب حیدرآباد سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے والدہ صاحبہ کے 12 روزے چھوٹ گئے ہیں، اور یہ جو ہے اس کا بدل کیا دیں یا بعد میں روزے رکھے، کیا کریں اس کا؟ دیکھیے روزہ جو فرض ہے جی انسان پر، ایسا انسان جو روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، جی اگر کبھی بیماری یا مجبوری انسان کو آتی ہے، انسان بیمار ہوتا ہے، جی تو قرآن مجید میں صاف فرمایا گیا کہ فعدتہم من ایام اخر، کہ بیماری یا مجبوری کی وجہ سے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں، جی تو انسان جب صحت یاب ہو جائے، رمضان کے مہینے کے بعد اللہ اس کو صحت عطا کر دے تو ان روزوں کی قضا کر لے. جی لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بیماری اتنی شدید اور سنگین ہوتی ہے کہ اب اس کے صحت یاب ہونے کے آثار نہیں ہوتے، جی یا بڑھاپا ہوتا ہے، اولڈنس ہوتی ہے، وہ ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو بس اب آثار نظر نہیں آتے کہ کبھی وہ دوبارہ اتنی طاقت اس کے پاس ہو کہ وہ دوبارہ پھر سے روزے رکھ سکے اور روزوں کے جیسے مشکل کام کو کر سکے. تو ایسوں پر فدیہ دینا ہے. فدیے کی جو رقم ہوتی ہے یا جو اس کے اوپر جو اجناس ہیں وہ اس کا حساب لگائے، اپنے علاقے کے محلے کے جو امام ہیں، مسجد کے جو مفتی ہیں اپنے علاقے کے، ان سے معلوم کرے، جی اپنے صورتحال ان پر پیش کرے، ان سے مشورہ کرے کہ کیا واقعی میری صورتحال ایسی ہے کہ میں فدیہ ادا کر دوں اور روزوں کو چھوڑ دوں. یہ صورتحال جب پیش کیا جائے گا تو اس وقت ایک حل نکل کے سامنے آئے گا، آپ فدیہ ادا کر سکتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام جی میرے صاحب سوال یہ ہے کہ ہماری بستی میں ایک ہماری مسجد ہے، مسجد میں اعتکاف والا تھا سر. جی سر 2 دن کے بعد وہ خود بھاگ گیا سر. وہ اس نے عذر پیش کیا کہ میں بیمار ہوں سر. جی تو آپ کیا کریں گے سر؟ وہ مسجد میں کس کو بٹھائیں گے؟ کیا ہم کسی اور کو بٹھا سکتے ہیں وہاں مسجد میں؟ تو وہ خود اپنی مرضی سے بیٹھے تھے یا آپ لوگوں نے بٹھال دیا تھا ان کو؟ سر وہ ہم نے اس کو بٹھایا، اس نے وہ بھی راضی تھا. جی وہ 2 دن کے بعد وہ چلا گیا سر. پھر ہم نے اس کو کہا کہ آپ کیوں چلا گیا؟ اس نے بولا میں بیمار پڑا. ہم نے بولا اس کو ہم ڈاکٹر لائیں گے آپ کو مسجد میں. اس نے وہ ایسے ہی بھاگ گیا سر. اب وہاں کو بٹھائیں گے سر ہم؟ اس کے لیے سر مولوی صاحب سے آپ جواب بتائیے سر. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دلی سے بول رہی ہوں. جی سوال پوچھیے. سوال یہ ہے جب ختم قرآن ختم ہوتا ہے نا، کلام پاک پورا ہو جاتا ہے، جی ہاں،
कुछ करना होता है, सदका करना या कुछ बनाना होता है? मौलाना जी से कन्फर्म करना है। जी, कुरान पाक जो आप घर पे मुकम्मल करती हैं ना? जी 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 जी। ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश यूपी से बात कर रहे हैं। जो आपको भी बताया जैसे हमारे ऊपर कर्जा है, तो कर्जे की हालत में विकास हम पे है, फर्ज नहीं है। जी, आपके ऊपर कर्जा है, आपने कर्ज लिया हुआ है? हाँ, कर्जा हमारे ऊपर है, तो कर्जे की हालत में हम विकास हम पे फर्ज है या नहीं है? कल तक हम पे थी, अब हम पे कर्जा हो गया है। ठीक, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मुख्तसर जवाब चाहूँगा मौलाना साहब, क्योंकि सवालात कई एक हो गए हैं। भाई ने एक सवाल किया था कि जैसे सहरी में उठते हैं, सहरी कर रहे हैं, उसके बाद अजान होने लगती है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? अजान का जब वक्त शुरू होता है, जैसे ही अजान शुरू होती है उस वक्त खाना पीना बंद कर देना चाहिए। यानी कि अजान के पूरा ख़त्म होने तक आप खाते रहें और उसको मुकम्मल करें। जैसे ही अजान शुरू होने का मतलब ये है कि अब सहर का वक्त ख़त्म हो गया, फजर का वक्त शुरू हो गया। तो जैसे ही अजान शुरू हो उससे पहले ही एहतियातन आदमी को कोशिश करनी चाहिए, 5-10 मिनट पहले, उससे पहले ही अपना सारी तो कार्ड वगैरह भी है, मोबाइल भी है, घड़ियां भी हैं, लोग चाहें तो मतलब उससे पहले मस्जिदों में बाज़ाब्ता सैरन भी होते हैं, बजते हैं और इन्फॉर्म भी किया जाता है, माइक के जरिए से ऐलान भी होता है। तो उस ज़माने में एहतियात करना चाहिए, यानी कि बिल्कुल फजर के वक्त तक आप खाते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक भाई ने सवाल किया था कि इनकी वालदा साहबा हमेशा रोज़ा रखती थी, लेकिन अब नहीं रख पा रही क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। इसी तरह का पहले भी सवाल आया था, अब नहीं रख पाती हैं और ना ही आगे रख सकती क्योंकि बीमार रहती हैं। तो ऐसी सूरत में वो क्या करें, फिदिया दें, क्या करें? फिदिया दें। जब आप देख रहे हैं कि उनकी सेहत में सुधार होने का कोई इम्कान नहीं है जी, तो वो फिदिया अदा कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि मस्जिद में एहतिकाफ में एक साहब बैठे थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो मस्जिद से चले गए। अब ऐसी सूरत में उस जगह पर किसको बिठा लें? देखिए, ये तो एतिकाफ जो है एक नफली इबादत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि कोई शख्स उसमें बैठा हो, मजबूरी, बीमारी या किसी तकलीफ़ की वजह से या किसी उज़्र की वजह से वो चला गया, तो अब वो अहले महल्ला की ज़िम्मेदारी है कि वो बैठ जाएं या किसी को बिठाएं। या आपस में ये उमूर ऐसे नहीं होते कि उमूर इजबारी जिसे कहते हैं, ज़बरदस्ती करके किसी को बिठा दें आप, या किसी को ज़बरदस्ती करें या किसी को अपॉइंट करें, बल्कि जितनी इबादतें होती हैं वो रज़ाकाराना, रज़ामंदी के साथ होती हैं। तो आप फजीलत की बुनियाद पे बैठेंगे तो वो उसका सवाब भी मिलेगा, अहले महल्ला को भी मिलेगा। लेकिन जुल्म ज़बरदस्ती करके आप किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो वो इबादत नहीं हुई बल्कि गोया ड्यूटी हो गई। तो इबादत का लुब्ब-ए-लुबाब ये होता है कि आदमी दिल की खुशी से, दिल के इन्हिना से, दिल के झुकाव से इबादत करे, तभी इबादत में रूह और जान आती है। ला इकराह फिद्दीन, दीन का बुनियाद ये है कि दीन में कभी कहीं ज़ोर और ज़बरदस्ती नहीं है। और फिर एतिकाफ़ तो एक नफली इबादत है, उसमें ज़बरदस्ती का कोई सवाल नहीं पैदा होता। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल किया था भाई ने कि मस्जिद में एतिकाफ़ में कितने लोग एक साथ बैठ सकते हैं? ये अहले महल्ला की ईमानी क़ुव्वत पर डिपेंड करता है कि अगर सब अहले महल्ला चाहें कि आखिरी अशरे में मस्जिद में अगर इतनी जगह है, अगर इतनी जगह है और सब बैठ सकते हैं तो बिल्कुल बैठें। ऐसा कोई ये पाबंदी नहीं है कि लिमिटेड लोग बैठें, लिमिटेड लोग ही रहें। हरमैन शरीफैन को आप देख लें, पूरी दुनिया से लाखों लोग आते हैं, वहाँ पर एतिकाफ़ करते हैं। तो एतिकाफ़ में ऐसा कोई लिमिटेशन, ऐसी कोई हदूद नहीं है कि इतने लोग बैठें, इतने लोग ना बैठें। वो हर एक की ईमानी क़ुव्वत पर, हर एक की इस्लामी हमीयत पर ये चीज़ें मबनी हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर जैसे कोई घर पे बैठना चाह रहा है, मस्जिद दूर है, वहाँ पर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, जिम्मेदारी भी है, घर पे अगर बैठना चाह रहा है एतिकाफ़ में तो बैठ सकते हैं? देखिए, घर पे औरतों का एतिकाफ़ होता है, मर्द के लिए एतिकाफ़ होता है मस्जिद का है। अगर घर पे एतिकाफ़ की कोई माना नहीं रह जाएंगे मर्द के लिए, जाहिर सी बात है उसके 50 किस्म की मसरूफियतें, मशगूलियतें, इसीलिए कहा गया है कि वो एतिकाफ़ मस्जिद में करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इफ्तार टाइम। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे इफ्तार टाइम, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मौलाना सनाउल्लाह खान कासमी साहब, और हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब आगा सरोज साहब। आप दोनों हजरात का ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं, देखते हैं कॉलर कहाँ से, उनके क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت دیر سے لائن میں بنے ہیں. السلام علیکم. رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم سوال پوچھیے اپنا. ارے میرا سوال یہ ہے کہ جو نعت پاک آپ دیتے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کے ترنم اچھے نہیں لگ رہے ہیں, ان کی آواز نہیں اچھی. کوئی اچھے نعت خاں کو بٹھا لیے جس کی یہ دیکھیے یہ جو ہے نا آپ اس طرح سے یہ لائیو پروگرام میں بات نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. پروگرام اگر آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے تو آپ جو ہے پروگرام نہ دیکھیے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. دیکھتے یہ کالر کہاں سے ہے اور ان کا کیا سوال ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے. جی سوال پوچھیے اپنا. سوال یہ ہے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے جی تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے جی تو اس کو فدیہ کیا دینا ہے؟ اس پہ جواب لے چکے ہیں. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پھر سے جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے میم. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے, اس کے بعد سوال پوچھیے اپنا. سر میرا سوال یہ ہے, میں کشمیر سے بول رہی ہوں. جی عارفہ نام ہے میرا سوال یہ ہے سر, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب میں نماز پڑھتی ہوں وہ نماز کے ٹائم ہی میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں. جی کیا وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے یا صحیح ہے؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مولانا صاحب یہ ایک دہلی سے محترمہ نے سوال کیا تھا کہ جیسے قرآن پاک جب مکمل کرتے ہیں رمضان میں تو قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد کیا کریں, صدقہ دیں یا فاتحہ دلا دیں یا پھر کیا کریں؟ دیکھیے اس کا ایک کامن سا جواب, کامن سینس اس میں جو سمجھ میں آنے والا جواب ہے کہ جب قرآن مجید جیسی مقدس اور عظیم ترین کتاب کا ختم ہوتا ہے جی تو اس وقت انسان کی عقل میں بھی یہ بات آتی ہے اور ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اس وقت کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہیے. جی کہ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے ختم کیا گیا ہے, تلاوت کر کے اس کا ختم کیا گیا ہے, تو اس کے شایان شان کوئی کام کرنا چاہیے. تو اب انسان کی عقل مختلف اندازے لگاتی ہے کہ کچھ پکانا چاہیے, کچھ کرنا چاہیے, کچھ پڑھنا چاہیے. اس کا جواب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر اور بہت پیاری حدیث میں ہے کہ احب الناس الی اللہ الراحلون والمرتحلون, کہ اللہ کے پاس سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو ایک منزل پہ پہنچ کے پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جب ختم ہوئی تو اس کے شایان شان کوئی چیز کرنی چاہیے, تو قرآن مجید کے مقابل کی تو کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا یہی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید آپ کا ختم ہو پھر سے دوبارہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیا جائے. اسی لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے لوگ وہ ہیں الراحلون, منزل پہ پہنچے, قرآن کا آخری سورہ ختم کیا, والمرتحلون, پھر سے سفر کا آغاز کیا. یہی چیز قرآن مجید کے شایان نشان ہے. اور اس موقع پہ آپ دعا کر سکتے ہیں, اپنے دل کی جو تمنائیں ہیں, جو مرادیں ہیں, اللہ کے حضور میں قرآن مجید کی تلاوت کے وسیلے سے پیش کر سکتے ہیں کہ اللہ میں نے آپ کا کلام پڑھا ہے, اس کے طفیل میں میری دعاؤں کو آپ اپنے حضور میں شرف قبولیت عطا فرمائیے. جی بہت بہت شکریہ. یو پی سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ حالانکہ اس پہ کئی بار جوابات دیے جا چکے ہیں لیکن پھر بھی آج انہوں نے ایک سوال کیا زکوٰۃ سے متعلق کہ انہوں نے قرض لیا ہوا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے یا نہیں؟ قرض آپ کے اس مال سے زیادہ ہے جو مال میں زکوٰۃ ہوتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن قرض کچھ تھوڑا سا ایسا ہے کہ اس کو اگر آپ الگ بھی کریں گے اور آپ کے پاس جو مال ہے وہ قرض کے بعد بھی وہ مال نصاب کو پہنچتا ہے تو اس میں آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. لیکن اتنا قرض ہے کہ آپ کے پاس اگر قرض ادا کر دیں گے تو کچھ نہیں بچے گا تو آپ پر زکوٰۃ نہیں. جی
بہت بہت شکریہ. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, ہم کو 2 بار پوچھ رہے ہیں جی کہ کچھ مجبوری ہے جو ہم اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم بہار شریف سے بات کر رہے ہیں. جی کچھ مجبوری ہے نماز نہیں پڑھ سکتی؟ سے بات کر رہے ہیں. جی ہاں, مجبوری سے نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز والے کی ایسا ہو جاتا ہے لیکن بہت کھانسی ہو رہا ہے تو اس میں پیشاب ہو جاتا ہے, پجامہ مطلب دقت ہو جاتا ہے. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بہار سے. ایک سوال اور پوچھ رہا تھا. ایک سوال اور ہے کہ میرے پاس 5 بھری سونا ہے تو اس کا زکوٰۃ نکل سکتا ہے؟ کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ 5 بھر. 5 تولہ؟ ہاں 5 تولہ سونا ہے. اس کا زکوٰۃ کچھ کیش وغیرہ بھی ہے, چاندی بھی ہے؟ ٹھیک ہے, جواب لے لیں گے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال پوچھیں اپنا. ہم کشمیر سے. جی سوال پوچھیں. ہمارا یہ سوال ہے. جی ہمارا یہ سوال ہے. ہمارا آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. آپ تھوڑا ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے. ٹی وی سے ہٹ کے بات کیجیے تاکہ آواز آپ کی ہمیں سنائی دے. جی ہاں. ہلو. جی سوال پوچھیے. ہمارا یہ دادا دادی کی ماہ رمضان کو اس دنیا سے رخصت کر گئے. جی اب ان کا ہمیں یہ دینا ہے, صدقہ دینا ہے کہ نہیں, ان کا بھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آغا سروش صاحب جو ہے تشریف فرما. آغا سروش صاحب ایک ایسی انٹرنیشنل پرسنالٹی ہیں جنہوں نے ہندوستان میں نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے جو ہے نعت اور حمد کے جو پروگرام ہے اس میں شرکت کری, مشاعروں میں بھی شرکت کری. تو یہ ہمارے لیے ہماری سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایک بار جو ہے ہماری درخواست پر جو ہے وہ تشریف لائے ہیں. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ ایک ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت جو ہے پیش کریں. آغا سروش صاحب. جی یا نبی کس قدر آبلے ہیں, یا نبی کس قدر آبلے ہیں, تیرے ہر ایک نقش قدم میں تو نے دنیا بدل دی ہماری, تو نے دنیا بدل دی ہماری. صرف 63 برس رہے کہ ہم میں, یا نبی کس قدر آبلے ہیں. ابھی باقی ہے بستر کی گرمی, ابھی زنجیر در ہل رہی ہے, ابھی باقی ہے بستر کی گرمی, ابھی زنجیر در ہل رہی ہے. تھی کروڑوں برس کی مسافت, تھی کروڑوں برس کی مسافت, طے ہوئی ایک پل سے بھی کم میں, یا نبی کس قدر آبلے ہیں. اور یہ شعر تاخیراتوں کی مناسبت سے. روشنی ان کے قدموں سے لے کر تاخیراتوں میں ڈھونڈا جو میں نے, روشنی ان کے قدموں سے لے کر تاخیراتوں میں ڈھونڈا جو میں نے, مل گئی قدر کی راہ
रात मुझको, मिल गई कदर की रात मुझको, मेरे आका की जुल्फों के खम में, क्या बात, सुभान अल्लाह, क्या बात, मिल गई कदर की रात मुझको, मेरे आका की जुल्फों के खम में, या नबी किस कदर आबिले हैं। और शेर देखिए आखिरी शेर, या नबी किस कदर आबिले हैं, तेरे हर एक नक्शे कदम में, तेरे कुरान की आयतों ने हर ज़बां की गिराह खोल, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है आगा सोच साहब, क्या बात है, क्या शेर है। तेरे कुरान की आयतों ने हर ज़बां की गिराह खोल दी है, मिट गया एक कलमे से तेरे, मिट गया एक कलमे से तेरे, फर्क था जो अरब और अजम में, या मिट गया एक कलमे से तेरे, फर्क था जो अरब और अजम में, या नबी किस कदर आबिले। बहुत खूब सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आगा सरोवर साहब, क्या आपने नात सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। आइए नाज़रीन, इस प्यारी नात के बाद एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, सवाल पूछिए अपना। जी अली बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। जी सवाल पूछिए। पहले तो ये हमारे जो हजरत नात खां हैं, इनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है और बहुत ही प्यारा इन्होंने कलाम अभी पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी और अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे कॉलर्स ने ये थोड़ी सी बात कही, तो मैं उनकी वजाहत करना चाहता हूँ कि यूं अपन क्या समझते हैं कि दीन में मजा आना चाहिए, जबकि हमें देखना चाहिए कि कलाम क्या है, बेशक कलाम में क्या तासीर है। और इसी तरीके से अगर यही बात अगर होती दीन में, तो सबसे प्यारे सरकार के सबसे प्यारे जो सहाबा थे, हजरत बिलाल, यूं देखने में भी खूबसूरत नहीं, आवाज भी खूबसूरत नहीं, लेकिन उन्होंने एक वक्त अजान नहीं दी तो सुबह नहीं हुई सूरज। जी तो ये मकाम मर्तबा अल्लाह पाक की नजर में किसका कैसा है, हमारे थोड़े नाजरीन को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। बेशक सही बात कही आपने। जी तो हम चाहते हैं कि मौलाना साहब भी थोड़ा सा जो आलिम दीन बैठे हैं वो भी इस तरफ थोड़ा सा रोशनी जरूर डालें। बिल्कुल। आपका कोई सवाल है? नाच की जी वो जी सवाल तो मेरा कुछ भी नहीं है, बस ये चाहता हूँ कि थोड़ा नाच की अहमियत पे थोड़ा सा रोशनी डालें हमारे। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम बिहार शरीफ से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए। हमको एक नात सुनना था, लमियाती नज़ीर कसीर है का नात। जी लमियाती नज़ीर कसीर नज़ीर। जी और कोई सवाल आपका? जी और कोई सवाल आपका? हाँ सवाल पूछ रहे थे कि शम्स अब्दुल्ला के मालिक क्या होता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सवाल पूछिए अपना। नजात से बात कर। जी सवाल पूछिए। ये कुरान शरीफ में सलात के साथ ज़कात भी आता है, इतनी अहम बात है, हमें ढूंढकर कोशिश कर देते नहीं है, या अदा करते नहीं है। ये किसे देना है पहले, वो गरीब रिश्तेदार और जो गरीब ज्यादा बच्चे वाले मुसलमान, वो वैसे लोगों को देख कर देना, जो पूछने शर्माते ही वो लोग देना बेहतर है। तो बोले तो अच्छा रहेगा हजरत।
جی پروگرام آپ دیکھتے رہیے انشاءاللہ ضرور. جی اس طرح کا ایک جو ہے سوال میں لے لوں گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے, اور پروگرام غور سے دیکھیے گا, سوال بھی جو آپ نے کیا اس کا جواب بھی سن لیجیے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہم کشمیر سے بول رہے ہیں. سوال پوچھیے اپنا. سر سوال یہ ہے کیا بینک والے کی تنخواہ سے اگر صدقہ دیا جاتا ہے تو صدقہ قبول ہوتا ہے؟ کس کا؟ بینک والے, بینک میں کام کرنے والا. جی یہ تو جنرل سوال ہو گیا. آپ کا کوئی سوال اپنا ہے؟ نہیں سر یہ جنرل سوال ہے, بس یہی پوچھنا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کشمیر سے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور بریک پہ جانے سے پہلے جو ہمارے ناظرین نے سوالات کیے تھے ان کے جوابات لے لیتے ہیں. مولانا صاحب بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے, حالانکہ اس سے پہلے آپ جوابات دے چکے ہیں, پھر ان کا سوال تھا ایک کا کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا فدیہ کس طرح سے ادا کریں, وہ بتا دیجیے ایک بار. فدیہ جو ہے ایک روزے کے حساب سے ہوتا ہے. اس کے اجناس کی جو قیمت ہوتی ہے نصف صاع من بر و تمر و شعیر, آج کل کے حساب سے شاید 70 روپے کا اس کا جو قیمت نکلتی ہے, ایک روزے کے حساب سے اس کو ادا کر دیں. ایک روزے کے حساب سے 70 روپے. جی اجناس اگر دے دیں, جیسے گیہوں ہے, چاول ہے, اس طرح سے خرید کے دے دیں تو اور زیادہ فضیلت کے قریب ہے. لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو, شہروں میں ایسی جگہ رہتے ہیں بعض لوگ کہ ڈھونڈ کے اجناس پہنچانا مشکل ہوتا ہے, تو اس کی قیمت بھی ادا کر دی جا سکتی ہے, ایسا کوئی مشکل مسئلہ نہیں. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک محترمہ نے کشمیر سے سوال کیا تھا کہ جیسے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, جب یہ نماز پڑھتی ہیں, عبادت کرتی, تو بچے جو ہے آگے پیچھے آ کے کھیلنے لگتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ ان کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں تو نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ جو اگر آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں بیٹھ جایا کرتے تھے, کبھی کاندھے پر. بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر نماز پڑھائی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھا کرتے تھے. اور مسجد نبوی میں ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں اپنے بچوں کو لایا کرتی تھیں, بچے روتے تھے تو ان کے رونے کی آواز کو سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے. یہ تو بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے کہ نماز کے دوران گزرنے سے خلل اس وقت ہوتا ہے جب نماز پڑھنے والا بھی باشعور ہو اور سامنے سے گزرنے والا بھی باشعور ہو. بچے شریعت کے مکلف نہیں ہوتے ہیں, وہ کھیلتے ہیں, وہ آتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ جب ایک ماں نماز پڑھ رہی ہو, اس کے بچے آس پاس ہوں, تو اس کا بچوں کی زندگی پہ, اس کی تربیت پہ ایک اچھا اثر پڑے گا. اس سے آپ کو گھبرانے کی یا اس طرح کا خیال لانے کی کہ شاید آپ کی نماز میں یا آپ کے اجر میں یا آپ کے ثواب میں کوئی کمی ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں. جی بہت بہت شکریہ. بہار سے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ کچھ مجبوری ہے ان کی, جو نماز نہیں پڑھ پاتی ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ روزے رکھتی ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ پاتی, کچھ مجبوریاں. دیکھیے بعض مرتبہ بیماری اتنی شدید ہوتی ہے کہ آدمی اپنی پاکی کے مرحلے کو باقی نہیں رکھ سکتا, تو بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدمی اس دوران بھی نماز پڑھے. دیکھیے مجبوری شریعت جو ہے الدین یسر, دین سراسر آسانی کا نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں عبادت کا حکم دیا, احکام دیے, اپنی عبادت کا حکم دیا, وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہر قسم کی سہولت مہیا کرائی. کہ مجبوری جس طرح آدمی ٹھہر کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے, لیٹ کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتا تو صرف اشاروں سے نماز پڑھ لے, یہ بھی کافی ہے. تو اگر پاکی کے مرحلے کو باقی نہیں رکھ سکتے تو عورت اس کی گنجائش موجود ہے کہ وہ وقت کا میزانیہ رکھے, اس میں نماز ادا کر لے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کتنی بھی شدید بیماری ہو انسان سے نماز معاف ہو جائے گی. نماز صرف اس صورت میں معاف ہوتی ہے جب کہ انسان کو ہوش نہ رہے, ہوش اور حواس باقی نہ رہے, بے ہوشی کی حالت میں انسان چلے جائے تو اس کے سر سے نماز ختم. جی بہت بہت شکریہ. کشمیر سے بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے دادا دادی کا جو ہے اسی مہینے رمضان میں انتقال ہو گیا ہے, تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا کریں؟ دیکھیے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے, اذا مات الانسان انقطع عمله الا من صلاۃ, کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بھی اس کے ساتھ بند کر دیا جاتا ہے, اس کے اعمال بھی اس کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں. علم ينتفع به, اپنی زندگی میں اس نے کسی کو علم سکھایا تھا اور اس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ولد صالح يدعو له, اس کی نیک اولاد, ایسی اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے, تو اس کی دعا کا ثواب, اس کی دعا کے نتیجے میں اچھے اثرات ان پر
پڑھتے ہیں صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری اور ساری ہو. جیسے کسی کے لیے بور دلوا کے اس نے نل لگوا دیا، اور اس سے لوگ پانی پی رہے ہیں، جب تک پانی پیتے رہیں گے لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا. مصحف مسجد میں رکھوا دی، قرآن مجید کے نسخے رکھوا دیے، جب تک لوگ پڑھتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. مسجد بنا دی. جس اعتبار سے بھی جاری رہنے والے کاموں میں اس نے شراکت کر دی، شریک ہو گیا، یا اس کا پیسہ لگ گیا، یا اس کی اولاد نے اس کی طرف سے لگا دیا، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جی بہت بہت شکریہ. ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم اس کے حقدار کو کس طرح سے پہنچائیں، کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو اصلی حقدار ہوتے ہیں وہ وہاں پر پہنچ نہیں پاتے ہیں، تقاضا نہیں کر پاتے ہیں، اور ہم جو ہیں صحیح لوگوں کو دے نہیں پاتے. تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ کیا مسجد وغیرہ میں یا مدرسے وغیرہ میں؟ دیکھیے اسلام میں جو مالیہ کا نظام ہے، زکوٰۃ پہنچانے کے جو سسٹم ہے، کہیں بھی پورے اسلامی نظام میں یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق آ کر آپ کے پاس زکوٰۃ لے، بلکہ جو شخص کو زکوٰۃ دینی ہے وہ مستحق تک جا کر زکوٰۃ پہنچانی. تو جا کر زکوٰۃ پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو تلاش کرنا ہے کہ یہ واقعی زکوٰۃ کے مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں جب انسان تحقیق کر کے معلوم کرے گا، تبھی جا کے اس کو پتہ چلے گا کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور وہ زکوٰۃ دینے کے لیے جائے گا. تو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہوتے ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے، اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنی برادری میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے آس پاس میں، اپنے دوستوں میں، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، شہر میں، پھر اپنا دائرہ وسیع کرنا چاہیے. اب فیشن ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے رہتے ہیں اور زکوٰۃ نامعلوم جگہوں پر پہنچا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کہ زکوٰۃ کے جو مصاریف ہیں تحقیق کر کے ان تک زکوٰۃ پہنچانے کی ذمہ داری زکوٰۃ دینے والے کی. جی بہت بہت شکریہ. اور کشمیر سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جو بینک میں کام کرتے ہیں کیا ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ زکوٰۃ دیں گے تو کس طرح سے ان کو ادا کرنا چاہیے؟ یہ ایک مستقل الگ ایشو ہے. بینک میں کام کرتے ہیں، کام چاہے جس ادارے میں بھی کریں، اگر ان کے پاس اتنا مال ہے کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو وہ زکوٰۃ دیں گے اور اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان جب صدقہ کرے گا تو اس کا صدقہ قبول ہوگا. جی اور ایک یہ سوال تھا کہ جیسے امام صاحب جو ہے اتحیات جب پڑھتے ہیں تو مقتدی پورا اتحیات پڑھ نہیں پاتے ہیں، امام صاحب جو ہے وہ پھر سلام پھیر لیتے، تو ایسی صورت میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ امام صاحب کے ساتھ امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد جلد ساری چیزیں مکمل کر لے. لیکن جب انسان امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی وہ تابع ہوتا ہے امام کی، اس کی نماز امام کی تابع ہوتی ہے. اب امام نے نماز ختم کر دی، وہ اپنی نماز کنٹینیو رکھا ہوا اس لیے کہ وہ اپنے دوسرے معمولات کو پورا کرے، تو اس سے یہ نماز نہیں ہوتی، امام کی مطابقت یہ نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی نماز خود پڑھ رہا ہے، امام کو فالو نہیں کر رہا ہے. امام اگر وہ نہ بھی پڑھے، امام نے پڑھ لیا تو اس کی طرف سے کافی. جی بہت بہت شکریہ. اور ایک مہاراشٹر سوال آیا تھا کہ رہا جو ہے خارج ہو جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہ پاتا ہے، تراویح پڑھنے میں بہت دقت آ رہی ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ تو یہ ایک نماز کے دوران بھی اس طرح ہوتا ہے. تو آدمی اگر دیکھے کہ مجبوری اتنی زیادہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بیٹھ کر پڑھنے سے یہ مشاکل نہیں ہوتے، بعض مرتبہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھنے سے اس طرح کی صورتحال پیش نہیں آتی. تو دیکھیے اس کا متبادل انسان کہ دیکھیے اسلام کا جو مزاج ہے وہ کسی سے مسئلہ پوچھنے سے پہلے استفت قلبک، اپنے ضمیر سے پوچھنا چاہیے، اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا واقعی میں اس درجے کا مجبور ہوں کہ میں بیٹھ کے نماز ادا کروں، اور کیا واقعی میں اس درجے کا مجبور ہوں کہ میں نماز چھوڑ دوں اس کے لیے. کہ اگر دل گواہی دے کہ واقعی تم مجبور ہو اور آپ کی مجبوری آپ کی اور اللہ کے بیچ میں ہے، تو اس وقت بہت ساری چیزوں پر فیصلہ ہوتا ہے. لیکن خواہ انسان حجت کی تکمیل کے لیے دوسروں سے سوال کرے، تو یہ سوال کرنا حدیث میں اس لیے آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے، بہت ساری قومیں، کہ وہ کثرت سے سوال کیا کرتی. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اور پروگرام کے آخر میں آغا سروش صاحب سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک نعت پیش کریں. عشق نے بنایا ہے ایسا راستہ دل میں، عشق نے بنایا ہے ایسا راستہ دل میں،
جس سے روز آتی ہے یاد مصطفیٰ دل میں، جس سے روز آتی ہے یاد مصطفیٰ دل میں، پہلے یاد طیبہ کی آتی رہتی تھی اکثر، پہلے یاد طیبہ کی آتی رہتی تھی اکثر، رفتہ رفتہ پھر اس نے گھر بنا لیا دل میں، رفتہ رفتہ پھر اس نے گھر بنا لیا دل میں۔ اور یہ آخری شعر نعت کا اس کا دیکھنا نظر والو دو ہے گنبد خضرا، دیکھنا نظر والو دو ہے گنبد خضرا، ایک ہے مدینے میں اور ہے دوسرا دل میں، ایک ہے مدینے میں اور ہے دوسرا دل میں۔ کیا بات، بہت خوب، بہت 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 عمدہ، بہت بہت شکریہ آغا سرور صاحب، اور آپ کا بھی مولانا صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ آغا سرور صاحب، آپ دونوں حضرات اسٹوڈیو میں تشریف لائے، بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام افطار ٹائم۔ فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو۔